الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتقوا الله ولا تطعوا الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ سورہ الاحزاب مدنی ہے اور اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں، 73 آیات اینڈ 9 رکوز۔ ابتدائی یہ جو شروع ہو رہی ہے سورہ، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، پہلے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے نبی سے مخاطب کیا ہے۔ اے نبی تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی پورے امتی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ مخاطب یوں کیا ہے کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والی ذات تو نبی بہت زبردست ہے، لیکن یہ امت کے لیے ہے۔ ظاہر یہ امت کو ڈائریکٹ نہ کر کے انڈائریکٹلی نبی کو مخاطب کر کے، کیونکہ وحی کا جو نزول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے، تو مخاطب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے بعد یہ بات واضح کر دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنے سارے امتی کو، یعنی سارے اپنے بندے کو مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور کافروں اور منافقوں کی بات میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑے علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے کہہ دیا کہ مخاطب سب سے اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ کافروں اور منافقوں کی بات میں نہ آ جانا۔ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ جو کافر ہیں، کفر کے مطلب ہے چھپانا کے مطلب ہوتا ہے، کافر کے مطلب ہوتا ہے جو حق کو چھپا دیا، اور منافق جو باہر سے کچھ اندر سے کچھ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مدینہ میں ابی بن خلف بہت بڑا منافق تھا۔ بظاہر یہ تھا کہ وہ مسلمان تھا دیکھنے میں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ چاہتا تھا کہ ان کو دقت دیں، ان کو پریشانی لائیں، اور یوں ہی کیا بھی اس نے۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں گئے، آپ صحابہ کے ساتھ گئے، تو یہ ابو بن خلف جو تھا اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے آیا مدینہ، اور اسی سورہ میں الاحزاب میں ہی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ کیسے کیسے بہانہ کیا اور کیسے اپنے لوگوں کو لے کے چلا آیا، اور یہ منافقت اس نے کیا، اور یہ کہا کہ نہیں ہمیں مدینہ میں تو ہم وہاں مدینہ ہم کو جانا ہے اور وہاں پہ انسیف ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اور ہم سب کے لیے مخاطب ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑے حکمت والا ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ حکمت والی۔ بس وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ صرف اطاعت اگر ہوگی، صرف بات جو مانا جائے گا وہ اللہ کا ہی بات مانا جائے گا۔ بس اسی بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ اوقات کو وہی جانتا ہے، اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے، وہی حکیم ہے، اس سے بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر فرماتا ہے جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابع داری کریں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَاتَّبِعُوا مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وہی کس کو کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مخاطب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، بات سب کے لیے ہے کہ جو کچھ آپ کی جانب رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابع داری کریں، یعنی جو بھی اللہ کا کلام ہے اس کو 100% فالو کرنا، 100% اس کو ماننا ہے، یقین ماننا ہے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، یعنی جو بھی انسان کر رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے وہ سب جانتا ہے۔ یعنی قرآن کی
اور احادیث کی بھی اس لیے کہ احادیث کے الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہاں، بات یہی ہے کہ قرآن بھی جو ہے اور حدیث دونوں کو جو ہے اس کو ماننا ہے، لیکن ان کے معنی مفاہیم من جانب اللہ ہی ہے، اس لیے ان کو وحی خفی یا وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے حدیث کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تابعداری کریں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر، بس اس سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی۔ باخبر کے مطلب کہ ہر وقت اللہ رب العزت ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر کے دلوں میں جو چل رہا اللہ رب العزت کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طاقت ایسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کے ساتھ ایسی ہے جس کو نیند آنکھ تک نہیں آتی، جھپکی بھی نہیں، تو وہ ایسی طاقت والا، ایسی قوت والا جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اس کی کرسی آسمان و زمین میں ہے اور وہ اس پوری حفاظت کیا گیا ہے، تو ایسے اللہ، ایسی قدرت والا اللہ جس کو نیند آنکھ تک نہیں آتی ہے، تو اس کے علم میں ہر چیز کیوں نہ ہو، اس کے علم میں ہر چیز کیوں نہ ہو، کیونکہ وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کار سازی کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توکل کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ پر، اپنے تمام معاملات اور احوال میں اللہ ہی پہ یقین رکھنا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، ما جعل اللہ لرجول من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم انی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، یعنی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کافر اور کافروں کے ساتھ۔ ایک منافق تھا جس نے کہا کہ میرے دل دو ہیں، ایک دل تو منافق جو وہ مسلمانوں کی طرف ہے اور ایک دل کافر کی طرف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، ایک روایت کی ثابت ہوتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے جو ہے آپ کو 288 نمبر کی ہے۔ یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی، مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کی دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ یہ بات کہ ایک دل میں ایک طرف تو مسلمانوں کے سے محبت اور دوسرے طرف کافر سے عداوت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ بات کرتے ہیں، بعض اس میں الگ بھی بات ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمری فرحی تھا، جو بڑا ہوشیار، مکار اور نہایت تیز ترار تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے رد میں نازل ہوئی۔ اسیر التفاسیر، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں یہ ان کی تمہید ہے، یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظاہر کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی، یوں اس کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔
اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا لے پالک بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ ہی کا رہے گا، اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ ابن کثیر کی اس سے ڈیٹیل پتہ چل جاتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لیے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنائے ہیں، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ بچھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و ایاکم ذکر القرآن۔